رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رمضان بالکل ختم ہونے کو ہے اور اب ایک چیز کی ہمیں فکر کرنی ہے. وہ فکر اس چیز کی کرنی ہے کہ ہم نے جو کچھ رمضان کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے قابلیت اور دوسری چیز ہوتی ہے قبولیت. یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس بندے کے اندر قابلیت ہو اس کی ساری چیزیں قبول بھی ہوں، بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ کبھی کبھی اس کے مختلف بھی ہوتا ہے. میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں. ابلیس کتنی اس نے اللہ کی عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا مقام دے دیا. جن تھا، فرشتہ تو نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کو فرشتوں کا مقام دے دیا. لیکن ایک سجدہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا. فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. نکل جاؤ یہاں سے، تم مردود ہو اور تم پر میری لعنت برسے کی قیامت کے دن تک. اتنا قابل تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ وہ مقام ملا جو کسی اور جن کو نہیں ملا، لیکن قبول نہیں ہوا اللہ کے راستے میں. فرعون کتنا قابل تھا، سپر پاور تھی اس وقت کی. سپر پاور کا ایک بادشاہ ہونا قابلیت کی نشانی ہے، لیکن کیسے دربار سے اللہ کے مردود ہو گیا؟ کیونکہ انا تھی، ضد تھی، تکبر تھا. قبول نہیں ہوا اللہ کے ہاں. ایک شخص تھا جس کو سارے لوگ ابو الحکم کہتے تھے مکہ مکرمہ میں. حکم، ابو الحکم یعنی بہت ہی حکمت والا، حکمت والوں کا باپ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام دیا دین کا، قبول نہیں کیا، بلکہ الٹا ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ مستہزئین تھے، مذاق اڑانے والے. ان میں شامل ہو گیا اور اس کی وجہ سے کہاں لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے، آج ہم اس کو ابو جہل کہتے ہیں. جاہلوں کا باپ ہے وہ، سب سے بڑا جاہل. بدر میں بری طریقے سے اس کو قتل کر دیا گیا اس جنگ کے اندر. قبول نہیں ہوا جتنا مرضی قابل تھا. ہمیں قبولیت کی فکر کرنی ہے. اس چیز پہ نہیں کرنا کہ میں نے 10 قرآن ختم کیے اور میں نے 5 قرآن ختم کیے اور میں نے ہر روز 10-10 20 رکعت تہجد کی پڑھی، یا میں نے لمبی لمبی تراویح پڑھی وغیرہ وغیرہ. اس چیز پہ اکڑنا نہیں ہے. ہم نے قبولیت کی فکر کرنی ہے کہ اللہ جو بھی کیا قبول فرما لیجیے، جو بھی کیا قبول فرما لیجیے. بس اس چیز کی فکر میں لگ جانا ہے ہم کو. اور قبولیت کیسے ملتی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک کے اندر اس کا فارمولہ بھی بتایا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں متقیوں سے. تو نیک اعمال تو ایک جگہ، قرآن کی تلاوت تو ایک جگہ، تراویح تو ایک جگہ، صدقہ کیا ایک جگہ، لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہے تقویٰ، کہ گناہوں کو چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا. اصل تو یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا. روزوں کا مقصد تو گناہ چھوڑنا تھا، روزوں کا مقصد تو تقویٰ حاصل کرنا تھا. تو تقویٰ حاصل کیا کہ نہیں کیا؟ گناہ چھوڑ دیے سارے کے سارے کہ نہیں چھوڑے؟ نظر قابو کر لی کہ نہیں کی؟ زبان قابو کر لی کہ نہیں کی؟ اپنے جذبات، احساسات قابو کر لیے کہ نہیں کیے؟ اپنا غصہ قابو کر لیا کہ نہیں کیا؟ اپنے دل کی تنگی اور بخل اور کنجوسی قابو میں کی کہ نہیں کی؟ اپنے دل میں جو لوگوں کے لیے نفرتیں تھیں اس کو قابو میں کیا کہ نہیں کیا؟ اگر تو یہ قابو میں آ گئی ہیں ساری چیزیں اس رمضان میں، دوسرے الفاظ میں تقویٰ حاصل ہو گیا ہے، پھر اللہ سے امید بھی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کر لیں گے ہمارے اعمال کو. نیک اعمال ایک طرف، گناہوں کو چھوڑنا ایک طرف. یہ نیک اعمال کی قبولیت
تقوی کے اوپر موقوف. اور ساتھ میں جس چیز کا بہت اہتمام کرنا ہے وہ ہے استغفار. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سنت ہمیں یہی سکھاتی ہے. فرض نماز پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد جیسے سلام پھیرتے تھے تو کہا کرتے تھے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یا اللہ میں آپ سے آپ کی مغفرت چاہتا ہوں، آپ کی مغفرت چاہتا ہوں، آپ کی مغفرت چاہتا ہوں. کس بات کی مغفرت؟ اب تو نماز پڑھی، اس بات کی مغفرت. یا اللہ اس طرح نماز نہیں پڑھ پایا جیسے کہ مجھے پڑھنی چاہیے تھی، اس چیز کی مغفرت. یا اللہ معاف کر دے، میرے مولا معاف کر دے. رمضان گزارا، اللہ تلاوت تو کی، میں نے حق نہیں ادا کیا تلاوت کا. وہ جو کیفیات جذبات ہونے چاہیے تھے قرآن کو پڑھتے وقت میرے نہیں بن پائے، میں غافل رہا. استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے. اللہ روزوں کا حق ادا نہیں کیا، اللہ معاف کر دے. یا اللہ تراویح ٹھیک نہیں پڑھی، تراویح میں کھڑا ہوتا تو میرا دماغ کبھی ادھر اور کبھی ادھر جاتا تھا، اللہ معاف کر دے. میں نے چیریٹی تو کی، صدقہ بھی دیا، زکوٰۃ بھی ادا کی، لیکن یا اللہ وہ آداب کا خیال نہیں رکھا جیسے مجھے رکھنا چاہیے تھا، اللہ مجھے معاف کر دے. اور سب سے بڑھ کر اللہ میں سے بہت کچھ اور کر سکتا تھا، میں نہیں کر پایا، اللہ مجھے معاف کر دے. فتح مکہ میں اتنی محنت مجاہدے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے فتح مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح نصیب ہو گئی. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دو کام کرو، فسبح بحمد ربک، ایک تو اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اس کی تعریف کرو، تسبیح و تحمید میں لگ جاؤ. دوسرا واستغفرہ، اور اللہ سے استغفار کرو. اتنی مجاہدے کے بعد بالآخر گول اچیو ہوا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرے حبیب استغفار میں لگ جاؤ. انہو کان توابا، اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والے. ہم بھی استغفار میں لگ جائیں، سب لوگ استغفار میں لگ جائیں اور اللہ سے قبولیت کی دعا مانگیں. ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنایا اللہ کے حکم سے، اور کعبہ بنا رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور دعا مانگ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے. استغفار اور قبولیت کی دعا میں ہم سب لوگ لگ جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے. رمضان کریم 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 شہر عظیم عظیم. آج کے مسائل میں سے صدقۃ الفطر کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم غریبوں کو کپڑے بنا کے دے سکتے ہیں. جی اگر تو وہ مسکین ہیں یا فقیر ہیں، یعنی ان کے پاس نصاب سے نیچے ہیں، یعنی وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں زکوٰۃ لینے کے، تو ان پہ صدقۃ الفطر بھی ان کو دے سکتے ہیں. میں نے بات کی تھی کل کہ صدقۃ الفطر رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، آئیڈیلی تو عید والے دن، لیکن پہلے بھی دے سکتے ہیں، اور اگر نہ دیا ہو تو رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں. آلدو مستحب نہیں ہے یہ چیز، لیکن پہلے دے دینا چاہیے یا عید والے دن پیسے دیے جائیں. اور میں نے کل بتایا تھا اس کا نصاب کیا ہے کہ آدھا سا گندم یا پھر اس کے برابر قیمت، اور وہ تقریباً 2.25 کلو بنتا ہے. میں نے کل بتایا تھا اس بات کا. تو اس کی قیمت کے برابر کپڑے بنا کے دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں. اصل میں صدقۃ الفطر میں بھی زکوٰۃ کی طرح دوسرے کو مالک بنانا اصل ہے. تو وہ پیسے ہوں، وہ گندم ہو، یا پھر اس پیسوں کی کوئی اور چیز ہو جس کا وہ مالک بن سکے، تو کپڑے بنا کے بالکل دے سکتے ہیں اگر آپ دینا چاہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کو بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان